بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبید بھٹی ہوں، میرے ساتھ بشارت راجہ صاحب موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ اہم موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک موضوع تو اس میں خیر بہت ہی دلچسپ ہے اور بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ اس پہ ہنسی آتی ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ خاندانی رئیس ہیں، ان کی نسلیں جو ہیں وہ دنیا کی امیر ترین نسلوں میں سے ایک ہیں۔ بھارت کے ٹاٹا برلا خاندان جو ہیں، لکشمی متل، یہ سب ان کے کنویں سے پانی بھرتے ہوتے تھے، اور آج ماشاءاللہ ان کی حالت یہ ہے کہ بیٹا ان کا لندن میں رہتے ہوئے بینکرپٹ ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا ہے، جسے آپ کنگلا بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم خبر یہ ہے کہ ان کی بہن مریم نواز صاحبہ پنجاب کی بہت طاقتور وزیر اعلیٰ ہیں، اور ابا جان ان کے ماشاءاللہ ایشیا کے بہت بڑے لیڈر ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، چوتھی دفعہ بنتے بنتے تھوڑے سے فرق سے رہ گئے، کوشش تو پوری تھی بنوا دیا جائے ان کو، لیکن وہ رہ گئے۔ لیکن انہوں نے اس وقت سرکاری مال جو ہے، بلکہ عوامی مال آپ کہیں، پاکستان ایئر فورس کا جو جہاز ہے اس کو ایک رکشہ بنا لیا ہے۔ جیسے چنگچیوں میں محلے میں ہوتا ہے نا، گھر سے باہر نکلے آواز دی، اس پہ بیٹھے فوری اور نکل گئے چوک تک چلے گئے، ادھر جہاں بھی جانا ہے تو آپ اس پہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ان کی حرکتیں ہیں، اور یہ جہاز کہاں بلایا گیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ راج صاحب، آج ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی، آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ مریم نواز اس وقت پاکستان سے باہر موجود ہیں اور پرائیویٹ دورے پہ ہیں۔ واپس آ گئی۔ واپس آنا تھا، میرا خیال ابھی تک پہنچی نہیں ہیں، اور پاپا جان بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، اور وہ کہا گیا تھا کہ جی کوئی دورہ کرنا ہے جنیوا، وہاں سے امریکہ، اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن بعد میں خبر آئی کہ جی وہ ان کا گلے کا کوئی مسئلہ نکل آیا، کوئی تھائرائڈ کو گلینڈ شاید اس طرح کی چیز، اور اس کا علاج جو ہے وہ جنیوا میں ہی ممکن ہے یا امریکہ میں، پاکستان میں نہیں ہے۔ اچھا، جاتے ہوئے یہ گئے تھے ایئر فورس کے جہاز پہ، کافی تنقید ہوئی، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کے اپنے 2 جہاز ہیں، ایک ان میں پرائیویٹ جیٹ ہے، ٹوین انجن، ڈبل انجن والا، اور اس میں 9 سواریاں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن ایئر فورس کا جہاز ان کو لے کے گیا۔ اب وہ جہاز واپس آ گیا چھوڑ کے، اب پتہ لگا کہ جی محترمہ نے واپس آنا ہے اور محترمہ کے پاپا جی نے واپس آنا ہے اس جہاز کو۔ ایئر فورس کا ایک اور جہاز ہے، اس کی تفصیلات اس میں درج ہیں جی۔ اس کا نام ہے A319، ایئر فورس کا جہاز ہے، اور یہ VIP فلائٹ ایئر کرافٹ بھی نہیں ہے، اور یہ ایکٹیو ملٹری سروس رول میں ہے اس وقت، اور میڈیکل ایویکویشن پلیٹ فارم اور ٹروپ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ لیکن اس کو بھجوایا گیا ہے کہ جا کے میڈم CM ان کو اور ان کے پاپا ان سب کو لے کے پاکستان آئے۔ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ سرکاری مال کے اوپر وہ جہاز، ایئر فورس کا جہاز، ایک ہوتا چلے پرائیویٹ جیٹ ہوتا وہ بھی سمجھ آتی تھی، جی وزیر اعظم کے زیر استعمال جہاز ہے، چلا گیا، ٹھیک ہے جی، بھتیجی کو لینے کے لیے چچا نے بھیج دیا۔ ایئر فورس کا جہاز بھجوانے کے پیچھے کیا منطق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عبید بھٹی صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف کا لندن میں ایک دفعہ آپریشن ہوا تھا ہارٹ کا۔ وہ وزیر اعظم تھے اس وقت، یہ اپنے 3rd ان کا ٹینیور چل رہا تھا، تو یہاں سے وہ ایئر فورس جہاز پر گئے تھے، اور وہ کوئی 1 ماہ سے زیادہ وہ لندن رہے ہاسپٹل میں، جب حامد میر صاحب بھی ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے ہاسپٹل میں۔ تو وہ جہاز ایئر فورس کا، وہ وہاں جب تک میاں صاحب وہاں موجود رہے نا لندن میں، وہ جہاز وہاں ہی رہا۔ ایسا میری اطلاعات کے مطابق وہ ایئر فورس کا نہیں، وہ PIA کا بوئنگ جہاز تھا، چلے PIA کا بوئنگ تھا اور یا کسی ایئر اہم فورس ترین کا، روٹ کا جہاز تھا، ہاں، پیرس یا نیو یارک کے روٹ کا جہاز تھا۔ وہ وہاں ہی رہا، اور پھر وہاں جو ان کی ایویشن تھی اپنی اس ملک کے لندن کی، اس کو انہوں نے کرایہ بھی دیا، اور پھر وہ واپس آیا، اتنے عرصے میں وہاں رہا۔ ان کا اصل میں میاں صاحب کا یہ شاہانہ مزاج ہے، ان کی فیملی کا، یہ خاندان کا یہ شاہانہ مزاج ہے۔ ابھی آپ نے کہا جی کہ وہ انہوں نے جانا تھا لندن سے جنیوا سے امریکہ جانا تھا، امریکہ انہوں نے نہیں جانا تھا محترمہ نے۔ اچھا، وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ میں انتخابات ہو رہے تھے، ابھی انتخابات ہوئے نہیں تھے، 5 نومبر نہیں آئی تھی، تو میاں صاحب امریکہ گئے تھے۔ جب انہوں نے لندن سے فلائی کیا تو انہیں ایک وہاں پر جو پترکار تھا اس نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ امریکہ جا رہے ہیں تو آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ تو انہوں نے کہا، میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں اس وقت امریکہ جا رہا ہوں، اس سوال کا جواب، یہ سوال پوچھنا لازمی تھا، میں واپس آ کر امریکہ سے آپ کو جواب دوں گا۔ اور میاں صاحب جب امریکہ گئے تو وہ وہاں سری پائے یا نہاری یا بھجے کے پائے وہاں کھانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ میاں صاحب وہاں یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، ایک تو دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ جو امریکن سوسائٹی ہے، جو امریکن معاشرہ ہے،
ان کا جو رجحان ہے ووٹ ڈالنے کا وہ کس طرف ہے، کس طرف وہ ووٹ دیں گے، ایک تو یہ، اور دوسرا انہوں نے وہاں پر بڑی کوشش کی کہ یار کوئی ٹرمپ کے جوتے سیدھے کرنے والا اس سے میری ملاقات ہو جائے. بہت میں صحیح آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، یہ 100% میں خبر دے رہا ہوں آپ کو. میں نے اپنے کسی ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. انہوں نے وہاں پر بڑی کوشش کی بھٹی صاحب کہ میری ملاقات جو ہے وہ ٹرمپ کے کسی کوئی جوتے سیدھے کرنے والا ہو اس کے ساتھ ہو جائے، کسی پی این کے ساتھ ہو جائے. ٹرمپ کی انر سرکل سے ان کی ملاقات میاں صاحب کی تو وہ تو بڑی دور کی بات تھی نا، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ کہیں کوئی اس طرح کا کوئی بندہ ہو یا اس کا کوئی ویٹر ہو کھانا شانا دینے والا اس کے ساتھ، لیکن اس میں ناکامی ہوئی میاں صاحب کو. میاں صاحب امریکہ سے واپس لنڈن آئے. لنڈن جب انہوں نے لینڈ کیا تو ایک صحافی نے انہیں پوچھا کہ میاں صاحب ٹرمپ تو الیکشن جیت گیا. تو میاں صاحب نے کہا جی میں ابھی جنیوا جا رہا ہوں، جنیوا سے واپس آؤں گا تو پھر اس سوال کا آپ کو جواب دوں گا. میاں صاحب جنیوا سے واپس لنڈن میں چلے گئے. انہیں ایک ہی شعر یاد تھا، وہ طیہ طوفان کیے ہوئے بیٹھے، پتہ نہیں بس وہ ایک ہی شعر. یہ شعر یہ شعر 2018 سے وہ پڑھ رہے ہیں. 2018 میں جب پاناما کا ان کا یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے، ابھی وہ پبلش ہو جائے گی. جب یہ ان کا میں کیس کور کر رہا تھا وہ ہر روز بلا ناغہ یہی شعر پڑھتے ہوتے تھے. وہ ہم طیہ طوفان کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون سا وہ شعر مجھے بھی نہیں آتا، بس ایک شعر یہ روزانہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ شعر ان کی زبان پر آیا ہوا ہے، زبان پر چڑھا ہوا ہے. یہ وہی پڑھتے ہیں شعر، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھتے. پھر انہوں نے وہاں پر 8200 کلومیٹر دور وطن سے جا کر انہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کا بھی اب کی بار نام لیا، لیکن ان کی زبان تالو سے چمٹ گئی اس وقت سے لے کر جب میاں صاحب لاسٹ ایئر 21 کو آئے تھے، 21 اکتوبر کو واپس آئے تھے. اور یہ خیال تھا کہ جناب جعلی منصور الحاج صاحب، جعلی مارٹن لوتھر کنگ صاحب ایئرپورٹ اتریں گے لاہور تو ٹھاٹھے مرتا سمندر عوام کا. جناب انہوں نے وہ کہتے ہیں نا بھٹی صاحب کے کچھ لوگ جب دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، کچھ لوگ کچھ کرازمیٹک شخصیت پرسنالٹی ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں ان کی طرف. یہاں پر پنجاب کی تمام تر حکومتی مشنری انہوں نے اس کو یوز کیا. اس کے لوگ امڈوائے جانے کے باوجود بھی وہاں نہیں آئے گے اس جلسے میں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو میاں صاحب پہلے تو پلان تھا نا، میاں صاحب وہ جب ان کا جہاز لینڈ کرے گا تو پتہ نہیں خمینی کی طرح لوگ ان کے جہاز کو ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. یہ بات وہ کہتے ہیں نا اٹھ ہے انسانوں کے سمندر اٹھ، یہ بات صرف خمینی کر سکتا تھا یا پھر عمران خان ہی کر سکتا ہے. میاں صاحب کہتے ہیں جب اٹھ ہے انسانوں کے سمندر اٹھ تو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو بندہ بھی ساتھ نہیں ہوتا. میاں صاحب نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے کہ میں جب 99 میں مجھے کہا کہ میاں صاحب اگے بڑھو جناب اگر تو نہ لے، میں اگے بڑھیا پیچھے دیکھا بندہ ہی کوئی نہیں ہوں تو پیچھے شان کھلوتا ہوں اوکے شان کھلوتا ہوں جناب. اس تو میاں صاحب نے نہ کے دم کی تھا. وہ میاں صاحب میاں صاحب کہتے ہیں نا کہ یار یہ انڈے مارتے ہیں، ٹماٹر مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. میاں صاحب کی قسمت میں اب یہی ہے. کل پرسوں وہ ٹویٹ کیا ہوا تھا ایک آئے سندیلا مر گیا جناب، لٹ گیا. میرے بڑے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ میں اکثر میرے پروگراموں میں بیٹھتے رہتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ وہ ریسلنگ رنگ میں چلا گیا تو اس نے ٹویٹ کیا کہ جی ٹرمپ جیسا کیسا بھی ہے اس کی جو ہے نا وہ عوام سے جڑت، دیکھیں لیڈر تو اس کی عوام، اس کی جو روٹس ہوتی ہے عوام کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کی جڑت عوام کے ساتھ ہوتی ہے. تو وہ ہے. تو میں نے کہا جی کہ پرویز سندیلا صاحب کوٹ کر کے میں نے لکھا کہ سندیلا صاحب یہ جو آپ باؤ جی المعروف جعلی مارٹن لوتھر کنگ ایون فیلڈ ان کا مستقل پتہ ہے، آل مقیم رائے ونڈیا ہیں وہ، اگر وہ لنڈن میں ان کے ساتھ یہ ہوا تو یہ یہاں پر انہوں نے نکالے بغیر. میں بھٹی صاحب کہتا ہوں پروٹوکول کے بغیر کوئی بھی ان کا چمچہ وہ تو نواز شریف تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا یا مریم نواز کے میں بغیر پروٹوکول کے یا سیکورٹی گارڈ کے عوام کے اندر جا کر میں جاؤں ان کے ساتھ ملوں ملاقات کروں. یہ بھی لوگ ورثہ میں تارٹ گیا ہی نہیں کیونکہ وہاں پہ وہ نہیں گیا نا، اسے پتہ تھا نا کہ لگنے شروع ہو گئے. ہاں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ لوگ جا ہی نہیں سکتے. میں نے کہا پرویز سندیلا صاحب انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے اپنی نسلوں کے لیے سیاست کی، اپنی نسل کے لیے سیاست کیا، ملک و قوم کے لیے سیاست نہیں کی ہے. انہوں نے صرف اس ملک کو اور قوم کو لوٹا ہے.
ان کی ہڈیوں کا گودا تک کشید کر لیا اس 50 سالہ سیاست میں. اور میاں صاحب آج کبھی ادھر کبھی ادھر خالی ہاتھ ہے میاں لیکن صاحب. دیکھیں نا وہ تو ابھی میں جو کہہ رہا تو ابھی آپ نے سوال کیا تھا, یہ ان کا شہانہ مزاج ہے. میاں صاحب مر ہی جاتے ہوتے تھے تو یار ہیلی کاپٹر میں ان کا ناشتہ جایا کرتا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ ملک جس کی آدھی آبادی خط غربت سے نیچے رہ رہی ہو اور باقی آدھی میں سے 50% اور آگے کر لیں, اس کو 2 وقت کا کھانا نہ مل رہا ہو, مجھے یہ بتائیں یار کہ اس کے حکمران اس طرح کریں کہ یہ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ اور آپ جس کی بات کرتے ہیں ٹاٹا برلا پتہ نہیں فلانا فلانا فلانا, یار یہ بھوکے ننگے تھے, یہ بھوکے ننگے گداگار چور ڈاکو لٹیرے ہیں. وہ شیخ رشید بھی کہتا ہے سلگش, وہ کہتا ہوتا ہے نا یہ وہی لوگ ہیں یہ. اور آج بنے ہوئے ہیں یہاں پر آپ 5-5 لاکھ روپے کا 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے کا اگر فرق کوٹ پہن کر تو آپ آئے ہیں یار کہ ہم بھی جو ہمارا خاندان شاہانہ خاندان ہے. نہیں, آپ کے کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا یار. ان کو یہ میاں صاحب تو ویسے بھٹی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب بڑی ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو وہ خلفائے راشدین کی بڑی ہی مثالیں دیتے ہیں. تو میاں صاحب نے پڑھا ہوگا کہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اموی خلیفہ تھے, ان کے بارے میں بتایا جاتا جی کہ جب وہ گلی میں سے کسی سے میں گزرتے تھے نا تو 20 گز بندہ دور بیٹھا ہوتا تھا نا تو وہ انہیں پتہ چل جایا کرتا تھا کہ وہ سامنے سے جو ہے نا عمر بن عبدالعزیز کا گزر ہوا. وہ اتنی مہنگی پرفیوم جو اس وقت عطر یا خوشبو ہوتی تھی, پرفیوم تو خیر بعد میں آئی, وہ استعمال کرتے تھے. اور جو ان کا لباس ہوتا تھا نا وہ کہتے ہیں کہ فخرانہ لباس ہوتا تھا ان کا, اور بڑا مہنگا لباس اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوا تھا. صبح سے انہیں دیکھ کر عزوبہ سے کہتے ہوتے تھے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ اس کو پہنے یار, آپ کے وہ آپ کے لباس سے ظاہر ہونا چاہیے. لیکن جب وہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم جو تھی وہ خلیفہ مالک کی بیٹی تھی میرے خیال میں, آئی تھنک سو, شاید مجھے یاد نہیں صحیح کیونکہ بعض اوقات دوست فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. میں ناظرین اسی لیے مجھے صحیح یاد نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ خلیفہ کی بیٹی بھی تھی. تو انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ ان کے ورثے میں ایک ہار تھا. انہوں نے انہیں کہا جی کہ یہ ہار آپ کو بیت المال میں جمع کرانا پڑے گا یا پھر عمر بن عبدالعزیز کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ہار بیت المال میں جمع کروایا اور عمر بن عبدالعزیز کو ساتھ نہیں چھوڑا. عمر بن عبدالعزیز تو ایک ہی تھا نا, پھر ہار تو مل جایا کرتے تھے نا. یہ نوٹنکی ہے جناب یہاں پر یہ باتیں کرتے ہیں. نواز شریف کا جو آپ نے ذکر کیا ہے نا کہ جب وہ دل کا کوئی آپریشن کرانے گئے تھے, اس کے بعد ان کا پورا خاندان بھی گیا, وہ جہاز وہاں کھڑا رہا, بوئنگ طیارہ تھا پی آئی اے کا, وہاں سے عمرے پہ پورا خاندان گیا, پورا لشکر لے کے, اور وہاں کھڑا رہا. احمد میر اس وقت کالم پہ لکھا تھا جی, سلیم صافی نے دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف نے اس کے پیسے ادا کر دیے ہیں, رسیدیں آ گئی. کیا سلیم صافی نے تو اس وقت رسیدیں بھی دکھائی تھی, کوئی وزارت عظمیٰ سے جب باہر نکلا تھا تو وہ بھی کٹے منجے کی رسیدیں دکھائی تھی اس نے یار. سلیم صافی ویسے آپ اس کی بات آج کل کہاں ہوتا ہے یار, جیو پہ ظاہر ہے اکثر چھوٹے موٹے پروگرام کرتے ہیں, وہ آج کل ٹویٹ نہیں کرتے سلیم صافی, بہت کم. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں عوام بڑی بدتمیز ہو گئی ہے, یہ سوشل میڈیا نے بدتمیز کر دیا ان کو. بدتمیز نہیں ہو گئی ہے, ان کی جو دانشوری تھی نا, جعلی دانشوری, وہ ختم ہو گئی ہے. ان کی وہ عوام بدتمیز ہے, عوام کو شعور آیا اور ان کی جعلی دانشوری ختم ہوئی. وہ جس طرح ہمارے ایک لاہور سے تعلق رہنے والے, وہ آیا تو وزیر آباد سائڈ کے, سٹل جا کر لاہور ہوئے, وہ آج کل کالم لکھ رہے ہیں جناب قومی حکومت کے حوالے سے کہ قومی حکومت بنائی جائے اور فلانا فلانا فلانا. اور بھائی قومی حکومت, مجھے یہ بتائیں قومی حکومت کو قبول کون کرے گا؟ ہاں جیسے جن کو قبول کر لیا کیا نہیں یار. بھٹی صاحب مجھے بات بھٹی صاحب بتائیں, ان الیکٹیبل پرسن یار آپ کا وزیر اعظم بنے گا, کس کو بنائیں گے پرائم منسٹر؟ یہ دیکھیں انوار کسے بنائیں گے یار؟ انوار آپ زبردستی, آپ یہ ان کو آئے ہوئے ایک سال ہونے والا ہے نا, آپ نے زبردستی انہیں نافذ کیا, مطلب کیا ملا آپ کو؟ تو وہ بھی نافذ کر لیں گے ان کو, اسی طرح نکالیں گے, ایک سال وہ نکالیں گے, ایک سال کے بعد اور لائیں گے, ایک سال کے بعد یہ نہیں یار. ایک دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھٹی صاحب, مشرف کا جب اقتدار تھا تو 2007 میں مشرف کا اقتدار نصف النار پر تھا, مطلب وہ پوری قوت میں تھا, طاقت میں تھا. 3 نومبر کو اس نے ایمرجنسی لگائی تھی, وہاں سے اس کا ڈکلائن شروع ہوا تھا. یہ جو غلطیاں کرتے ہیں نا, یہ نہ کہیں کہ ہم یہ بڑا کوئی اپنا فن خان اور 30 عمر خان بڑے ہوئے ہیں, یہ جب غلطیاں کرتے ہیں تو ان کا ڈکلائن تو ان کا اس وقت شروع ہوا تھا 10 اپریل 2022 کو عمران خان نکلا تھا, کس کو 9 اپریل کو, وہاں سے ان کا ڈکلائن شروع ہو گیا تھا. اور آج آپ جائیں گلی کوچے چوک چراہے جہاں بھی کھڑے ہوں یار,
کیا کہتے ہیں لوگ بھٹی صاحب؟ مجھے اپنی زبان میں بتائیں آپ. چور چور ہی کہتے ہیں. جو یار میں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں. نواز شریف کی کیا حیثیت ہے یار؟ ان سب کو فارم 47 فارم 45 فارم 47 اور جنہوں نے ان کو لایا میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہیں کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ وہ بات میں یہاں نہیں بتا سکتا. انہیں تو لوگ گالیاں نکال رہے ہیں یار. آپ جائیں, میں کہتا ہوں حافظ صاحب کو, حافظ صاحب بس حد احترام, بس حد احترام, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی دن بیس بدل کر جائیں نا, کسی فورا چوک میں, کسی لکشمی چوک میں, کسی جگہ بھی جائیں, بیس بدل کر جائیں, اب شروع کریں جناب بات یار کہ اس ملک کا چیف آرمی اسٹاف کیسا ہے, فوج کیسی ہے, لگ پتہ جائے گا آپ کو جناب. ٹھیک ہو گیا رائی صاحب. اچھا دوسرا سوال ہمارا اہم یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی, ان پہ دوبارہ فرد جرم عائد ہونی تھی 18 تاریخ کو, لیکن بچت ہو گئی ہے. اب 19 کا جو ہے نا ان کو ٹائم دیا گیا ہے. فرد جرم تھوڑی مؤخر ہو گئی ہے, 21 پہ چلی گئی ہے. 19 کو ان کا جواب جمع کرانا 342 کا 190 ملین پاؤنڈ میں. تو لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو 2-3 کیسز اور چل رہے ہیں, دیکھیں میں ان میں کوئی نہ کوئی سزا جلدی سنا دی جائے گی. اس کی میں اب تھوڑا سا کچھ لوگ دوست بھی ہمارے چیزوں کی طرف دھیان کر کے نہیں دیکھتے. آپ کو پتہ ہے کہ آج نورین نیازی کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتایا 62 عمران خان پر کیس, 62 اور 40 پلس 56 پنجاب میں, 56 مطلب پنجاب کے آئی جی اور اسلام آباد کے آئی جی کا مقابلہ جاری ہے کہ کون پہلے نمبر پر آتا ہے جناب. اچھا, اس میں جو باریک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس یکجا کیوں کیے گئے, بتایا کیوں گیا, ایسے پہلے نہیں بتایا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت جلد یہ یکجا کر کے کہا جائے گا کہ عدالتیں ان میں یہ سیاسی بنیادوں پر کیس بنائے گئے تھے, ہم انہیں خارج کرتے, ان میں جان نہیں ہے. اچھا ہاں, پھر طلعت حسین صاحب ٹی وی پر بیٹھ کر کہیں گے دیکھیں یہ ہماری عدالتوں نے انصاف سے کام لیا جناب, عمران خان کے خلاف تمام بوگس مقدمات بنائے گئے تھے, انہیں خارج کر دیا. یہ وہ سارا پریشر جو بلٹ ہو رہا ہے نا بین الاقوامی طور پر اور آپ کی جو انٹرنل طور پر پاکستان کے اندر, یہ سارا کچھ اس کا لوگوں کو کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. بظاہر یہاں پر وہ کچھ ہو رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. جو نظر آ رہا ہے نا یہ ہرگز نہیں ہے. اچھا, یہ ہرگز نہیں ہے بھٹی صاحب. میری خبر یہ تھی کہ عمران خان کے 3 مطالبات تقریباً ان پر رضامندی ظاہر کر چکی ہے اسٹیبلشمنٹ. ایک مطالبہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا, اس پر عمران پس و پیش سے کام لے رہے ہیں, لعت و لال سے کام لے رہے ہیں, ابھی تک اس کا وہ فوکس نہیں ہے. ان کا کہنا ہے جی کہ اگر آپ انتخابات الیکشن ٹریبونل کے ذریعے آپ کو دیتے ہیں تو ہم تیار ہیں, اگر کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں, اگر نئے انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جس طرح آپ کہتے ہیں ہم تیار ہیں, یہ الیکشن کمیشن سارا ختم, نئے سرے سے لوگ یہ سارا کچھ. لیکن وہ جو 2 سالہ ہے نا 26ویں آئینی ترمیم کو 2 سال چلنے دیں. اٹ مینس کہ اصل میں 26ویں آئینی ترمیم سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ 2 سال جو پارلیمنٹ میں ہوئی نا ٹنیور کو 5 سال کیا گیا, وہی ایکسٹینشن دی, اس کے پیچھے یہ 26ویں آئینی ترمیم کو اس کے ساتھ نتی کر رہے ہیں. پھر اب یہ دیکھیں بلاول نے کیا کہا تھا, آپ نے کہا پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو پھر یہ کہتے ہیں یار آپ سارا کچھ کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کیوں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور پھر جو قومی حکومت اور فلانا 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 یہ باتیں, یہ اصل میں وہ کہانی, وہ قومی حکومت والی کہانی نہیں ہے. یہ کہانی یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, مطلب کسی بھی وقت تختہ الٹ سکتا ہے. جی, جو میں نے آپ کو بتائی ہے, کیونکہ عمران خان سے بھائی ان کو پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنلی طور پر عالمی جو دباؤ ہے اس کے حوالے سے. اور آج میں نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا ایک خاتون کے, میرے خیال میں ان کی جو سیکیورٹی کی یا CIA کی وہ ہیڈ ہے یا اس طرح کچھ ہے, اس نے پاکستان ہندوستان کے منارٹیز کے حوالے سے ٹویٹ کیا. اس سے اگلا ٹویٹ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کیا کرے گا وہ؟ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی جمہوریت کے خلاف کچھ ہو رہا ہے, تو پھر کیا مطلب وہ ایک سنگل ٹویٹ بھی کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے یہ تھڑتھلی تو پوری دنیا میں مچے گی. امریکہ کے منتخب صدر آپ امریکہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کریں, امریکہ کے سامنے آنکھیں دکھائیں گے بھائی ہوئی یار فلاں, ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ہم آزاد شہری ہیں, ہم آزاد ملک ہے, ہماری ارادانہ خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. لیکن بقول شخص خواجہ آصف وینٹیلیٹر نہ
اس کو کہاں چھوڑیں گے آپ؟ پھر امریکہ وینٹیلیٹر ہٹا سکتا ہے اگر آپ اکڑیں گے. ہاں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ عمران خان کو نکالتے ہوئے آپ اکڑے نہیں اور مان لی اس کی, ہاں تو پھر ظاہر ہے دوسرا آیا ہے بائیڈن یہاں کے بھی آپ کو مخالف. چیزیں ماننی پڑیں گی. اور پھر دیکھیں اس کی میں اب دیکھیں نا بھٹی صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ کل جنگ میں خبر چھپی تھی, جو امریکن کانگریس مین کے جو 60 لوگوں نے خط لکھا تھا, پہلے 50 تھے, پھر بعد میں ہاں 46 ہو رہے ہیں, 96 بائیڈن کو, 96 لوگ ہیں. اس پر صالح ظفر صاحب نے جنگ میں خبر چھاپی. مجھے یہ بتائیں کہ یار صالح ظفر نے خبر چھاپ دی ہے, آج اس اخبار کے فرنٹ پیج پہ 2 کالمی انہوں نے معافی مانگی ہے یار, جنگ اخبار ہے. جنگ اخبار نے. دفتر خارجہ نے کہا تو معافی مانگی نا, انہوں نے ذکر کیا اس کا. اس سے پہلے ایسی بات نہیں کہ تھی. ہم سے جھوٹی خبر منسوخ یہ انہونی ہے کہ نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں نا. تو اس کیس کو آپ کیا ملا کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو 2022 میں عمران خان پہ تھانہ آپ پارہ حملے کا کیس مقدمہ درج تھا, جو اس کا آج فیصلہ ہوا ہے, جو آج اس کا ریٹن فیصلہ آیا ہے, وہ یاسر محمود سب جج انہوں نے دی ہے. وہ بھی فیصلہ دیکھے یار بھٹی صاحب, وہ فیصلہ میں نے اس پر 20 لاکھ بھی کیا تھا, وہ فیصلہ آپ پڑھے. اس فیصلے میں یار اس نے وہ بتایا یہ گیا کہ 1000 سے 1200 لوگ ڈنڈو لاٹھیوں مکوں پتہ نہیں کس کس کے ساتھ پولیس پر حملہ آور ہوئے. اور دلچسپ بات اس نے لکھا ہے فیصلے میں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی ایک پولیس والا زخمی نہیں ہوا. یہ پچھلے جو 2-2.5-3 سال سے یہ جو کھیل چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے نا, 9 مئی والا جب کیس کوئی عدالتوں میں جاتا ہے وہاں پر بھی پولیس والا کوئی زخمی, عدالتیں کہتی ہیں یا پولیس والا کوئی زخمی ہوا ہے, کوئی بندہ مارا, کچھ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. عدالتیں ان سے ثبوت مانگتی ہیں, وہ ان کے پاس نہیں ہوتے. عدالتیں CCTV فوٹیج, یہ کہتے ہیں CCTV فوٹیج تو وہ کس نے توڑے تھے CCTV فوٹیج, مجھے یہ بتائیں کیمرے کس نے توڑے تھے؟ یہ وہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جنہوں نے توڑے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو یار FIR کا کہا تھا نا کہ وہ DRV اور پتہ نہیں فلانا چوری کر کے لے گئے, نامعلوم چور کہا گیا تھا وہاں. تو یہ نامعلوم لوگ یہ یار یہ جو پچھلے 70-75 سال سے آپ کے ملک کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے نامعلوم. لیکن رائے صاحب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹیبل ٹرن ہو سکتے ہیں تو عمران خان کے اوپر 125 کے قریب مقدموں کی تفصیل جمع ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. 125 مقدمات, ان میں FI انکوائریاں شامل ہیں, دہشت گردی کے مقدمے اور سارا کچھ ہے. 125 ایک دم کیسے ختم ہوں گے؟ ابھی تو پچھلے 3-4 جو ہیں یہ بھٹی صاحب سارے سیاسی مقدمات دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو 25 اکتوبر والے جو مقدمات تھے نا, آج ثاقب بشیر صاحب نے مجھے وہ پڑھ کر سنائے, جو وہ 25 مئی والے. یار اسلام آباد کی حدود کا نہیں, بلکہ یہ جو 5 اکتوبر کے بعد جو عمران خان پر 20 اور ہوئے, 20 ہوئے 5 اکتوبر کے بعد, اسلام آباد کا کوئی ایک سنگل ون تھانہ نہیں ہے. تھانہ نون, رمنا, کوسار, وہ چک شہزاد, پتہ نہیں کون سا, کوئی ایک تھانہ نہیں ہے جہاں مقدمات درج ہوئے. 5 سے پہلے 42 مقدمے تھے اور اب وہ کہاں موجود ہے؟ عمران خان کہاں موجود ہے؟ وہ تو جیل میں ہے. جیل میں ہے. جو لاہور 86 جج نے جو فیصلہ لکھا تھا اپنا, جس میں سپریم کورٹ کے عمران خان کے دیے گئے بیان کو اس نے حصہ بنایا اپنے ریٹن آرڈر کا, تو وہ عمران خان وہاں نیب کسٹڈی میں تھا نا. بالکل. تو آپ کیسے ثابت کریں گے یار کہ عمران خان ان مقدمات میں تھا؟ یہ وہ سارا کچھ اس کی ماں پر ہوا. لیکن ابھی تک تو آپ گھسیٹ رہے ہیں نا, 1.5 سال ہونے والا ہے انہی چیزوں کو لے کے. CCTV فوٹیج یار یہ مجھے یہ بتائیں, جس وقت سارا معاملہ ہوتا ہے نا, اسلام آباد ہائی کورٹ چل کر اسلام آباد ایئرپورٹ پر گئی نا آپ کے سامنے, یہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھٹی صاحب, یہ نہ کہیں آپ کے نہیں. ایک میں آپ کو بتاؤں کہ متی اللہ جان نے, یہ 2022 اپریل سے پہلے کی بات ہے, جب عمران خان کی حکومت مضبوط تھی, تو ہم اس وقت ہائی کورٹ ہوتی تھی G10 میں, ہم بیٹھے ہوئے تھے پریس روم میں, تو متی اللہ جان صاحب نے ایک بات کی تھی وہاں پر بیٹھے ہوئے, یہ سارے صاحب ہی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات آپ لکھ لیں, اگر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کوئی کھڑا ہوا نا, حالانکہ متی اللہ جان سخت خلاف تھا عمران خان کے اس وقت, اس نے کہا کوئی عمران خان ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ بالکل عمران خان. یہ متی اللہ جان صاحب سے آپ پوچھ لیں, میں کئی دفعہ یاد کرواتا ہوں اس بات کو, کئی دفعہ. آج بھی اگر کوئی کھڑا ہوا نا تو وہ صرف عمران, متی اللہ جان بھی کہتا ہے کہ کھڑا ہوا تو عمران خان کھڑا ہوا. تو پھر ان کے سامنے وہ ہار مان جائیں گے پھر, اگر یہ کھڑا ہو گیا آکڑ گیا تو.
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بڑی صاحب، جس طرح میں نے کہا نا وہ 3 مطالبات اس کے مانے گئے، اس پر رضامندی ظاہر کی گئی کہ ٹھیک ہے، مطلب مجبوری بن گئی ہے ہاں، حالات کی وجہ سے، حالات کی وجہ لوکل سے انٹرنیشنل آپ اکانومی آپ کی اتنی آپ اس حالت میں نہیں ہیں ہندوستان کی طرح کہ آپ کھڑے ہو جائیں. ہندوستان کا $1,000 ملین اس کے ریزرو ہے اور یار. پھر ویسے بھی ان کے عمران کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ پھر رکشہ بنا کے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں. کوئی جہاز ایئر فورس کا لے جاتا ہے، کوئی پی آئی اے کا لے جاتا ہے، مجھے اس کے پیسے بھی سرکاری خزانے سے جا رہے ہیں. وہ ایک مولوی ہے نا مدنی میرے خیال میں ناصر مدنی. ناصر مدنی صاحب، ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب حکومت پہلی حکومت دیکھی ہے جو جہاز بیچ کر لوگوں کو رکشے دے رہی ہے. ہدایت صاحب بہت شکریہ، بڑی مزیدار گفتگو رہی. تو کچھ اور ٹاپکس بھی ہیں، ان پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے تاکہ ناظرین کو محسوس کرتے رہیں. اللہ حافظ.